السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے وقاص احمد اور آج ہم بات کریں گے ایران میں ہونے والے کریک ڈاؤن کے بارے میں، جس کے ذریعے اب تک 700 سے زائد جاسوسوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور یہ جو 700 جاسوس ایران میں گرفتار ہوا ہے، ان میں میڈیا رپورٹس کے مطابق 200 سے زائد جو ہیں وہ انڈینز لوگ ہیں، اور یہ وہ انڈینز ہیں جو ایران میں تجارت کے لیے گئے تھے، لیکن حقیقت میں یہ انڈیا کی خفیہ ایجنسی را کے لیے کام کرتے تھے، اور را جو معلومات ان جاسوسوں کے ساتھ سے حاصل کرتی تھی وہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کو مہیا کرتی تھی۔ تو ان 700 جاسوسوں میں، جن کی تفصیلات پہلی دفعہ سرکاری طور پر ایران کی طرف سے شیئر کی گئی ہے، ان میں 22 جو ہے وہ اعلیٰ آفیسرز بھی ہیں اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے۔ بیسیکلی ہوا کچھ یوں تھا کہ جب 13 تاریخ کو اسرائیل نے ایران پر فضائی حملہ کیا رات کے اندھیرے میں اچانک، تو ان فضائی حملوں سے اتنا نقصان ایران کو نہیں ہوا تھا جتنا نقصان اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد اور را جو انڈیا کی خفیہ ایجنسی ہے، ان کے خفیہ آپریشن جو انہوں نے ایران کے اندر کیا تھا اس سے ہوا تھا۔ تو بہت جلدی ایران کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ جو ایران کے اندر سے ہونے والی کارروائی ہیں، جس میں ایران کے جوہری سائنسدانوں کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کی اعلیٰ ملٹری لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا گیا، یہ ساری معلومات جو ہے وہ کس طرح سے انڈیا اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کے نیکسس کے ذریعے اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ تو جیسے جیسے جنگ آگے بڑھتی گئی، ایران کی طرف سے، ایران کی سیکورٹی ایجنسیز کی طرف سے ان کرندوں کے خلاف، ان ایجنٹس کے خلاف جو کریک ڈاؤن تھا وہ بھی تیز کیا جاتا رہا۔ اور آج جب سیز فائر کے دوسرے روز ایران کے وزیر خارجہ کی طرف سے ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کی گئی، اور اس میں کہا گیا کہ اب تک جو ہے وہ 700 سے زائد افراد، جن میں خواتین بھی شامل ہیں، ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ کسی نہ کسی طرح سے سہولت کاری کرتے تھے، ان کے پے رول پہ تھے موساد کے یا پھر را کے پے رول پہ، تاکہ ایران کی جو اہم معلومات ہیں وہ دشمنوں تک پہنچائی جا سکیں۔ اور اس جو سرکاری بیان آیا ہے، اس میں پہلی بار ایران کی طرف سے یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران، یعنی جنگ کے دوران جن لوگوں کو پکڑا تھا، ان سے تحقیقات کی گئی، اور تحقیقات کے بعد نہ صرف ان کے نیٹ ورک کو توڑا گیا، بلکہ ان سے تحقیقات مکمل کرنے کے بعد 3 جو موساد کے اعلیٰ آفیسرز تھے، جو کہ جاسوسی کے لیے، تخریب کاری کے لیے ایران کے اندر موجود تھے، ان کو پھانسیاں بھی دی جا چکی ہیں۔ اور ایران نے ایک واضح پیغام بھی دیا ہے، نہ صرف موساد کو بلکہ اس کے جو سہولت کار ہیں، اس کی سہولت کار جو انڈیا کی خفیہ ایجنسی را ہے، اس کو بھی، کہ ایران اب ہر صورت جو نیٹ ورک تھا، جو گھڑ جوڑ تھا موساد کا اور را کا ایرانی سرزمین پر، اس کو ختم کر دے گا۔ اور جب یہ نیٹ ورک ختم ہوگا تو یقینی طور پر جو ایران کی اندرونی سیکیورٹی ہے وہ بھی بہتر ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ مستقبل میں بھی یہ جو ہے وہ شیورٹی ملے گی کہ اس طرح کا جو حملہ ہے وہ اسرائیل کا کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ اب جیسے جیسے اس کریک ڈاؤن کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، تو انڈین میڈیا جو ہے وہ اپنے ان ایجنٹس کو، ان خفیہ آپریشنز کو جو ہے وہ کور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایرانی حکومت سے درخواست کرتا ہمیں نظر آتا ہے کہ جی ہمارے کچھ ٹیکنیشینز تھے، ٹیکنیکل سٹاف تھا جو کہ چابہار بہار بندرگاہ پر کام کرتا تھا، کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس تھے، تو بھارت ان کی جو باحفاظت واپسی ہے وہ چاہتا ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 5-6 روز کے دوران جب سے جنگ شروع ہوئی تھی، تو انڈیا کی جو درخواستیں تھیں اپنے شہریوں کو جو ہے باہر نکالنے کی، ملک سے باہر ایران سے، وہ ایران کی طرف سے اتنی گرم جوشی کے ساتھ انٹرٹین نہیں کی گئی تھی، کیونکہ ایران کو یہ صورتحال واضح ہو چکی تھی کہ جو حملہ تھا، اسرائیل کا جو نیٹ ورک تھا، ان کے جو ڈرون بیس تھا تہران کے پاس، اس کی تیاری میں، اس کے سامان کی سمگلنگ میں جو انڈیا کی خفیہ ایجنسی را تھی، اس نے جو ہے وہ بہت بڑا کردار ادا کیا تھا، اور یہ چابہار بندرگاہ سے یہ سارا کام کیا گیا تھا۔ تو جب یہ نیٹ ورک مکمل طور پر ٹوٹ جائے گا تو یقینی طور پر جو ایران کی اندرونی سیکیورٹی ہے وہ بھی بہتر ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو جو سیکیورٹی کنسرنز رہے ہیں یا تخریب کاری کے لیے جو سپورٹ حاصل رہی ہے
ایرانی سرزمین سے بھارت کے ہاتھوں وہ بھی ختم ہوگی، اور آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ ایران کی جو اندرونی سیکیورٹی صورتحال ہے وہ بھی بہتر ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور ایران کے درمیان جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے یا روابط ہے وہ بھی بڑھیں گے، اور ایک خطے میں ایک نیا جو کولیشن ہے وہ پاکستان اور ایران کا مضبوط تعلقات کی شکل میں بنے گا۔